ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مگر وہ کون سی وجہ ہے کہ اسے مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا؟ اگر یہ اتنا ہی ناپاک جانور تھا تو اسے پیدا کیوں کیا گیا؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ سور کا نام لینے سے زبان ناپاک، 40 روز تک ایمان غائب اور نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ سور کو کیوں قتل کریں گے؟ سور دنیا کا واحد جانور ہے جسے پسینہ نہیں آتا۔ اس کے زہریلے مادے جسم میں ہی جمع ہوتے ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا زہریلا ہو جاتا ہے کہ زہر بھی اس پر جلد اثر نہیں کر سکتا۔ یہ جانور سبزی اور گوشت خور ہے، لیکن بھوک لگنے پر یہ دوسرے جانوروں سمیت اپنا فضلہ بھی کھا لیتا ہے۔ خنزیر کی پیدائش کی تفصیلات میں جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کو حرام کیوں قرار دیا گیا۔ قرآن حکیم سور کے گوشت کو 4 مختلف آیات میں منع کرتا ہے۔ اس کے حرام ہونے کا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ انعام کی آیت نمبر 145 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں دیا گیا ہے۔ اس حکم کو 4 مختلف صورتوں میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حقیقت کو پرزور طریقے سے لوگوں کو بتایا جائے اور یہ کہ ہر شخص اس مسئلہ پر پوری توجہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ اس کی ناپاکی بیان کی ہے، یعنی خنزیر اس قدر ناپاک اور غلیظ جانور ہے کہ اسے مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا۔ مغربی ممالک میں پالتو خنزیر کی بدبو دور کرنے کے لیے پرفیومز تک استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء سور کو حرام قرار دیتے آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے تو وہ خنزیر کو قتل کریں گے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ حرام ہے۔ خنزیر کے اندر عادات ذمیمہ یعنی بری خصلتیں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے کھانے والے کے اندر بھی ویسے ہی اثرات منتقل ہو جاتے ہیں۔ خنزیر کھانے والی قومیں بے شرمی کی انتہا تک پہنچ چکی ہیں۔ خنزیر دنیا کا واحد جانور ہے جو ہم جنس پرست ہے اور اپنی مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے۔ انہی خصلتوں کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہا گیا ہے۔ جن معاشروں میں خنزیر کو کھایا جاتا ہے ان میں ایسی تمام عادات عام ہیں۔ خنزیر کی پیدائش کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آج کوئی مردہ ایسا زندہ کریں جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو اور وہ ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر لاٹھی ماری، جس میں سے ایک نوجوان زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اس شخص نے بتایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 1200 اور چوڑائی 600 گز تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، پہلی منزل پر جانور، دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھے۔ اب جانوروں نے اپنے فضلے سے پہلی منزل پر اتنا گند ڈال دیا کہ بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر نر اور مادہ دونوں کو پیدا فرمایا کہ جو ہاتھی کے قریب سے نمودار ہوئے۔ وہ جانوروں کا فضلہ اور وہ سب گند جو جانوروں کی وجہ سے پھیلا ہوا تھا کھا گئے، جس کی وجہ سے تمام گند ختم ہو گیا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہوں نے خنزیر کی پیدائش کے بعد جب دیکھا کہ اپنا اور دوسرے جانوروں کا فضلہ کھا جاتا ہے تو اس کو اپنی شریعت میں حرام قرار دے دیا۔ رہی بات خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہونے اور 40 روز تک ایمان جانے کی، تو ایسا کچھ بھی نہیں، اور ایسی تمام باتیں غلط اور من گڑت ہیں۔ اس حوالے سے کوئی مستند حدیث یا روایت موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 4 مرتبہ خنزیر کا ذکر آیا ہے۔ یہی قرآن پاک نماز تراویح میں مکمل سنایا جاتا ہے۔ اگر خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہوتی یا 40 دن ایمان چلا جاتا تو نماز تراویح میں قرآن پاک مکمل کیسے پڑھا اور سنا جا سکتا ہے؟ 1400 سال قبل قرآنی احکامات کے بعد اب جدید سائنس نے بھی سور کے گوشت پر تحقیق کر کے اسے انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر قرار دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور احکامات اٹل ہیں اور ان میں انسانیت کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔